بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیروت، عجمان اور نجف کے بعد اب جدہ میں بھی آپ کو آگ نظر آئی ہے، آپ کو دھماکے نظر آئے ہیں، اور صرف یہ سب کچھ اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے۔ یکے بعد دیگرے روز کسی دوسرے ممالک میں آپ کو آگ نظر آتی ہے، کہیں پہ دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں پہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اسلامی ممالک میں ہوتا ہے۔ کیا آپ محض یہ اتفاق سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف اتفاق ہے کہ صرف اسلامی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پہ تباہی ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب لبنان میں دھماکہ ہوا تھا تو اس کے اگلے ہی دن اسرائیل نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا وہاں پہ ایٹمی ہتھیار بن رہے تھے، وہاں پہ جدید ہتھیار بن رہے تھے، جس وجہ سے وہاں پہ دھماکہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دھماکہ ہوا ہے لبنان میں ایک بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، ایک پورا ان کا شہر جو ہے وہ پورے کا پورا برباد ہو چکا ہے، ان کا وہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے، وہاں ان کا مالی نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کا جو پیغام دینے کا مقصد تھا، جو ان کا مطلب تھا، وہ یہ تھا کہ اس کو ہم نے کروایا ہے۔ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک ایٹمی ہتھیار بنے، کسی بھی ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار آئے، کوئی بھی ملک ایٹمی طاقت بنے جیسے پاکستان بن چکا ہے۔ دیکھیں، اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا، شام، لیبیا، ایران، عراق، فلسطین، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہی سب کچھ یہاں بھی ہو رہا ہوتا، لیکن یہاں نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اس لیے اسرائیل جو ہے کسی بھی دوسرے ملک کو، چاہے وہ اسلامی ملک ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، جو نہیں بنے ایٹمی طاقت، جو نہیں بنے ایٹمی پاور، ان کو ایٹمی پاور نہیں بننے دیتا۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے صرف اور صرف اسلامی ممالک میں، اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، یہ جو آگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو سم کارٹون اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ کیا ہے، اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں تو ان پہ جتنی بھی یہ ڈاکومنٹری پہلے بناتے ہیں، جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ایک پورا یہ سمجھ لیں کہ کلپ بناتے ہیں۔ جس طرح مووی بنانے سے پہلے اس کو سب کو لکھتے ہیں، اپنے پاس ڈائلاگ جتنے بھی ہیں وہ اپنے پاس ریٹن لکھتے ہیں، یا ان کو کوئی اور شکل دیتے ہیں جس سے وہ اپنے پاس سب کچھ سیو کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے دیکھ کے وہ آگے مووی بناتے ہیں، یہ ڈرامہ بناتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں، یہ جب بھی اپنا کوئی کام کرتے ہیں، جب بھی ان کا کوئی مشن ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ اس کام کو کسی بھی طریقے سے اپنے پاس سیو کرتی ہیں۔ جس طرح جو اسرائیل ہے، جو یہودی ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سم کارٹون پہ کو اپنے پاس سیو کرتے ہیں۔ ایک فارمولہ بناتے ہیں کیسے ہم نے کب کیا کرنا ہے، ہم نے 2020 میں کیا کرنا ہے، 2021 میں کیا کرنا ہے، 2022 میں کیا کرنا ہے۔ مطلب جب بھی جو بھی کرنا ہے، پورا 100 سال کا، 50 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا، وہ ایک پورا فارمولہ بناتے ہیں، پھر اس سب کو اپنے پاس سیو کرتے ہیں۔ اکانومسٹ میگزین اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں باقاعدہ طور پہ یہ سب کچھ بتایا جا چکا ہے کہ جو بھی انہوں نے پلاننگ کی ہے وہ پہلے اس میں درج کی ہے، اپنے پاس سیو کیا ہے، پھر اس کو دیکھ کے آگے یہ پوری پلانٹڈ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد اتفاق نہیں، یہ سب کچھ پلانٹڈ ہے۔ دیکھیں، اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے چاہیے بڑی جنگ، تو بڑی جنگ اس صورت میں ممکن ہے جس صورت میں پوری دنیا میں خون خرابہ ہو، آگ لگے، تباہی ہو، جانی اور مالی نقصان ہو، لوگ گھروں سے باہر نکلیں، آپس میں لڑیں، بھوک ہو، غربت ہو۔ اس صورت میں جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ اس نے عربوں کو تباہ کرنا ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے۔ جب تک عرب تباہ نہیں ہوں گے، جب تک عربوں میں آگ لگے گی نہیں، جب تک یہ گھروں سے باہر نکلیں گے نہیں، جب تک ان کی جو بغاوت نہیں ہوگی، تب تک عربوں میں جنگ نہیں شروع ہوگی، آگ نہیں لگے گی۔ آگ نہیں لگے گی تو گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا۔ اگر گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا تو جو ان کا خدا ہے، جسے وہ اپنا خدا کہتے ہیں، جسے وہ اپنا مسیح کہتے ہیں، دجال، وہ نہیں آ سکے گا۔ دجال کا راستہ صاف کرنے کے لیے انہوں نے خون خرابہ کرنا ہے، انہوں نے آگ لگانی ہے، انہوں نے دنیا کو تباہ کرنا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ کشمیر میں جو بھارت روز روز پاکستان کو جنگ کی دھمکی دیتا ہے، وہ اصل میں بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے آ کے اسرائیل، انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کو جنگ کرنی ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی پاور ہے۔ اسرائیل پاکستان پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو اسرائیل نے لبنان میں ان کا جو دارالخلافہ ہے اس کو تباہ کر دیا۔ جہاں پہ لبنان میں دھماکہ ہوا ہے وہ لبنان کا دارالخلافہ تھا، تو اس کو انہوں نے تباہ کر دیا کہ یہاں پہ ایٹمی ہتھیار بن رہے ہیں۔ لیکن جب پاکستان کا نام آتا ہے، جب پاکستان کی بات آتی ہے، تو اسرائیل پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ پنگا نہیں لے سکتا، کیونکہ جب 27 فروری کو ہم نے انڈیا کے جو 2 جہاز گرائے تھے، تو اگر آپ کو پتہ ہو یا آپ نے دیکھا ہو تو آصف غفور صاحب نے 2 ٹویٹ کیے تھے۔
पहले उन्होंने एक ट्वीट जो किया था, फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा एक ट्वीट किया था। पहले उन्होंने कहा था कि हमने दो पायलट पकड़े, बाद में उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक पायलट है। क्या आपको लगता है कि किसी भी इतने बड़े जो ऑफिसर है आर्मी का, उनको मिसगाइड किया गया हो, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो? लेकिन बाद में उन्होंने फिर ट्वीट किया कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही पायलट है, अभिनंदन, तो दूसरा पायलट हमारे पास नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो दूसरा पायलट है वो इसराइल का है। वो आज भी हमारे पास है, वो कल भी हमारे पास था। हमने तब ही पकड़ा था जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था, लेकिन हमने इसराइल का जो पायलट है वो वापस नहीं किया। इसलिए इसराइल को लगी हुई है आग। उसने बहुत मेहनत की पाकिस्तान से जो अपना पायलट है वो छुड़वाने के लिए। उसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लालच देने की भी कोशिश की, जिसको हुकूमत ने ठुकराया, जिसको रियासत ने ठुकराया। एटमी पावर में पाकिस्तान सिर्फ वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत है। इसलिए इसराइल जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला करने से डरता है, और ना वो पाकिस्तान पे इस तरह की जो साजिशें हैं वो कर सकता है जिस तरह उन्होंने लिबनान में किया, कि डायरेक्ट जाके कह दिया कि वहाँ पर एटमी हथियार बन रहे थे, इसलिए हमने उनको तबाह किया। पाकिस्तान में ऐसा अगर कुछ होता है तो वो पाकिस्तान में इस तरह से काम नहीं कर सकते। जो आग आपको नज़र आ रही है, यही आग अब उठती उठती पूरे एशिया में आएगी। इसके बाद पाकिस्तान इसका निशाना बनेगा। लेकिन पाकिस्तान में जो जितने भी उन्होंने काम किए हैं उस पर वो कामयाब ना पहले कभी हुए थे ना अब कभी होंगे। कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज है, उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के 98% लोग, अगर पाकिस्तान की फ़ौज या आर्मी एक बार कह दे कि हमारी जंग हो गई है कि बॉर्डर पे आ जाए, 98% जो लोग हैं वो बॉर्डर पे चले जाएं। इस वजह से जो इसराइल है वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला करने से डरता है। लेकिन उसने भारत को आगे कर रखा है कि भारत अभी किसी भी सूरत अगस्त के आखिर में किसी भी वक्त पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। तो भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा, ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। असल में भारत में आके बैठा हुआ इसराइल ने हमला करना है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान इस जंग के लिए हमा वक्त तैयार है। इमरान खान ने जब हुकूमत ने पाकिस्तान का नक्शा चेंज किया, तब्दील किया, वो इसी वजह से किया कि जो पूरी दुनिया में इसराइल जो गड़बड़ कर रहा है, पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो बदलने जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने अपना नक्शा चेंज किया, तब्दील किया। अब वो हर जगह जितने भी इंटरनेशनल अदारे हैं वहाँ पर अपना नया नक्शा पेश करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कश्मीर को, लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया है। ये जवाब था इसराइल को। यह हमने किया है इंडिया को दिखाने के लिए, लेकिन असल में ये जो जवाब है ये इसराइल को है। इस वजह से वो यहाँ पे दोबारा रोके हैं और उन्होंने खून खराबा शुरू किया है। उन्होंने आग लगानी शुरू किया कि किसी भी तरह हम पहले अरबों को तबाह करें, अरबों में बगावत लेके आएँ, उसके बाद मुसलमान जितनी ममालिक हैं इन सबको आपस में लगाएं, उसके बाद हम हमला करेंगे पाकिस्तान पे। लेकिन ये जो आग नज़र आ रही है आपको हर तरफ, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इसराइल का एक मंसूबा है, हैकल सुलेमानी तामीर करने का एक मंसूबा है कि अरबों को तबाह किया जाए, ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए एक बड़ी जंग करवाई जाए, और जब जैसे ही जंग होगी तो उसके बाद ही जो इसराइल का जो मसीहा है, जो दज्जाल है, वो आएगा। तो उसका रास्ता साफ करने के लिए ये हमले हो रहे हैं, ये धमाके हो रहे हैं, और इसके पीछे बैरूनी ताकतें हैं।